جی اگین اصغر چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شیر افضل مروت صاحب. ماحول جو ہے وہ بھی کچھ عجیب سا ہے یہاں کا، اور ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی. تو رات کے اس وقت تقریباً 10 بجنے والے ہیں، مگر پارلیمان میں ہم موجود ہیں. تو ذرا ان سے پوچھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، ذرا ہمیں اور آپ کو بھی بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ آپ کا سوال جو ہے نا، یہ ہماری جمہوریت اور قانون کی حکمرانی پہ بڑی روشنی ڈالتا ہے. آئینی ترمیم ہو رہی ہے، حکومت کرا رہی ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کی ترمیم ہے. بنیادی ڈھانچے میں عدلیے کی آزادی پہ، بنیادی انسانی حقوق پہ وار ہونے جا رہا ہے. نہ صحافیوں کو پتہ ہے، نہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہے، نہ کوئی الیکشن پارٹنرز کو پتہ ہے کہ اصل مسودہ کیا ہے. ایک مسودہ پیپل پارٹی کے پاس ہے، ایک جے یو آئی کو دیا گیا، ایک جو ہے نون والوں کے پاس ہیں، اور اس کا جو ہے چوچو کا مربع میڈیا پہ بھی ٹریول کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ خود، اور پھر اگر آج آئین ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جاتی ہے، ایک ایسی اسمبلی جس میں آدھی ممبران نے اسمبلی جیلی ہے، ووٹ کا حق جو ہے وہ بحال کیا سپریم کورٹ نے صورت میں فیصلہ کیا، اور پھر جو ہے ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ ان کے اہل خانہ، کسی کی بیوی کو اٹھایا گیا، کسی کی بہن کو اٹھایا گیا، کسی کے بچوں پہ تشدد کیا. تقریباً لگ بھگ 7 ہمارے پارلیمنٹیرینز غائب ہیں، اغوا شدہ ہیں. اور اس کے علاوہ اب اگر بالفرض وہ برآمد بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ترمیم پاس بھی کر لیتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو کل باتیں کی ہیں اس پہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے. پیپل پارٹی کے چیئرپرسن سے یہ باتیں، اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بیٹے کے منہ سے جو یہ خراج تحسین کے ڈونگرے برسا رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، اور 1 سال میں جو بنیادی انسانی حقوق کا سٹینڈرڈ پاکستان کا بنا ہے اسی عدلیہ کی ہوتی ہوئی، پھر وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر کوئی ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے تو پھر ہمارے پاس ضمیر فروش لوگ موجود ہے، ناپسندیدہ راستہ. ہاں. تو لہٰذا کس طرح یہ 10 سال، آنے والے 10 سالوں میں بھی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت دے پائے گی. اگر کرنی بھی تھی تو کر لیتے چپ چاپ خاموشی سے جس طرح کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے منطقی یا عقلی یا کوئی اخلاقی تعویل دینا، یہ میرے خیال میں فاش غلطی ہے. آپ قانون دان بھی ہیں، انسانی حقوق کے نمبردار بھی ہیں. جو یہ آئینی 25 کروڑ عوام کی یہ اجتماعی دانشگاہ کے باہر ہم کھڑے، کیا یہ آئینی ترامیم دن کی روشنی میں نہیں منظور ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ اجتماعی دانشگاہ کی طرح ہے. یہ لفظ آپ نے شاید صحیح استعمال نہیں کیا. کہا تو اس کے بارے میں یہی جاتا نہ ہے، جی، شاید آج کل مفہوم تبدیل ہوا ہو. آدھے تو اس میں ٹھگ ہے. ٹھگ اس کو کہتے ہیں نا جو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. ایم این اے نہیں ہے اور ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا نظام ہے. عدالتیں بھی بیٹھی ہیں، ٹریبیونل بھی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر پائے. ایک بھی ابھی تک انڈو نہیں ہوا ہے. صحیح. اور لوگوں کا ووٹ ہے، مینڈیٹ ہے، چوری ہوا ہے. پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کے نظام میں یہ چیزیں نظر آنے کو مل رہی ہے، اور ہم روزانہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی برا کیا، بہت ہی ظلم ہمارے ساتھ ہوا، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ ابھی مزید بھی انہوں نے گرنا ہوتا ہے. زین قریشی کی بیوی کو کس طرح اٹھایا، جو ہمارے ایم این ایز کے بچوں کو جس طرح ہمارا جو ویڈیوز، ابھی ہمارے چودھری اعجاز صاحب فارمر ایم این اے ہیں، F8 میں ان کا گھر ہے، F7 میں، اور نہیں I8 میں نہیں، F7 میں. اور جس طرح ان کے اہل خانہ پہ تشدد ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں. یعنی جانور تو چھوڑے ہیں، یہ جو درندے ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے. یعنی کہ 4 سے 5 سال کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مملکت خدا داد پاکستان کا نظام ان کے پاس ہو، اس کو نوچے، اس کو جو ہے رئی صحیح سکت اس سے نکالے، اپنے جیبیں بھرے. اس کے لیے پوری قوم جو ہے وہ اس کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں. 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی لوگ اب ان کے چہرے دیکھنے کو روادار نہیں ہیں. ان کے اعمال کبیہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم جو خدا نہ کرے اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو جائے، اور اگر یہ ظلم ہو جاتا ہے تو کوئی راستہ نہیں رہے گا پاکستانیوں کے پاس سوائے اس کے کہ پورا پاکستان نکلے اور کہہ دے کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے،
یہ ملک پاکستانیوں کا ہے. آپ بیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ریوڑ جو ہیں سمجھ کے ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. پھر پورے ملک نے نکلنا ہوگا. کیا کیا مظالم انہوں نے نہیں ڈھائے. پاکستانیوں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں دیوار سے تو کب کے لگ چکے ہیں، اور ابھی بھی اگر آواز نہیں اٹھائی تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ دھرتی، یہ زمین، یہ ملک، یہ ریاست جو ہیں وہ معزز لوگوں کی، خوددار لوگوں کی جہ رہائش ہو سکتی. کل کا جو ہم نے پروگرام کیا تھا، کارکنوں نے ایک تو آپ کے لیے دعا گو تھے، اور یہ ڈیمانڈ تھی کہ شیر افضل مروت اب قدم بڑھاؤ. تو کیا کوئی ایسی کال شیر افضل مروت دے سکتے ہیں؟ جی میں نے کہا میں کال دیکھیں، میں آلریڈی مجھ پہ یہ الزام لگا کہ یہ ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہا ہے. 11 اپریل سے میں آج تک تقریباً سائیڈ لائن ہوں. جی. کب میں نے کہا ہے کہ میں احتجاج نہیں کرنا چاہتا ہوں؟ ابھی احتجاج ہوئے، مجھے تو کسی کمیٹی میں، کسی جلسے میں بلانے تک کی نہ میری عیادت کا کسی نے پوچھا. صرف ایک ہی چیز مانگی ہے، اور پاکستانیوں سن لو، جس دن احتجاج کی ذمہ داری ملے گی اس دن آپ دیکھیں گے. اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور پشتوں میں کہتے ہیں داغزدہ میدان دیکھ لیں گے. پشتون ہوں اور کبھی اپنے قبیلے کا، کسی پشتون کا سر نہیں جھکا سکتا ہوں. ایک دفعہ احتجاج کی کال ملے گی، یا تو خان ریلیز ہوگا، یہ ان سب کا بور، یہ بستر جو ہیں گول کریں گے. اور اگر یہ نہ کر پائیں تو کم از کم ایک تاریخی احتجاج یہاں ڈی چوک پہ ہوگا، اور پھر جو آگے ہوگا انشاءاللہ پوری قوم دیکھے گی. ایک بالکل پرسنل سوال، یہ جس طرح ہم کہتے بھی ہیں پارلیمنٹ بالادست ادارہ ہے، اور بطور پارلیمنٹری رپورٹر ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہمیشہ بالادست رہے. اس کے گیٹ سے جس وقت شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا تو تقریباً 350 کیمرے لگے ہوئے تھے. پارلیمنٹ جو بالادست ادارہ ہے اس کے گیٹ سے جب ایک بطور MNA شیر افضل مروت گرفتار ہوا تو فیلنگ کیا تھی؟ میں نے اتنا معنی نہیں رکھتا ہے. معنی یہ رکھتا ہے کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں. ہر پاکستانی شہری کی عزت، آزادی، اس کی احترام آدمیت کا حق، یہ کوئی پامال نہیں کر سکتا ہے. 32 سال نہیں تو استحقاق کہاں گیا؟ وہ ایک پارلیمنٹرین کا ایک استحقاق ہوتا ہے. استحقاق تو پورے پاکستانیوں کا. یہ ان لوگوں کا استحقاق آپ دیکھیں جن کو چرواہوں کی طرح یہ ریوڑ سمجھ کے جو ہیں جس طریقے سے انسانوں کو، خواتین کو، بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ہوا، حیا تو رہی نہیں. وہ دن گئے کہ جی کوئی ڈالے کا بتاتے تھے کہ جی ڈالے والے آئے ہیں، اور لوگ کہتے کہ نہیں. اب تو وہ کہتے ہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہ کیمرے کی پرواہ، نہ میڈیا کی پرواہ، نہ عدالت کی پرواہ ہے. یہ آپ کا پاکستان بن چکا ہے. اور اس پاکستان کو اس پاکستان میں جانے کے لیے جہاں شخصی آزادی تھی، انسانوں کا احترام تھا، یہ لوگ کس طرح، کیوں کر ممکن ہوگا کہ یہ اپنے اس مقام پہ واپس چلے جائیں؟ عادتیں بگڑ گئی ہیں، پولیس کی بھی، اداروں کی بھی، اور عدالتوں کی بھی. دڑا دڑ، ریمانڈ پہ ریمانڈ. وہ والی بال کا گیم جو کھیلتے ہیں نا، ایک نیٹ پہ اٹھاتا ہے بال اور دوسرا کٹ مارتا ہے. تو یہاں پولیس والے اور یہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ بال اٹھاتے ہیں اور کٹ عدالتیں مار رہی ہے. بہت شکریہ. ایک آخری سوال، حکومت کی یقین دہانی اور اس کی سہولت کاری کے اوپر PTI کی لیڈرشپ اڈیالہ جیل گئی ہے. کیا فارم 47 کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے؟ نہ جی، یہ سوال نہیں بنتا ہے. کیا فارم 47؟ خان سے ملنا ہے، ضروری تھا. تو اگر، اور شاید PTI سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ عوامی مفاد میں ہے، کسی شخص کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ اگر خان کو بریف کرنا تھا اور اس پہ کوئی ایک مفاہمت یا کوئی اپروچمنٹ ہو جاتی، تو اس چیز کے لیے اگر یہ گئے ہیں تو اس سے یہ تاثر لینا کہ جی کوئی حکومت کی تسلیم کر رہی ہے. یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے فارم 47 کے لوگوں کو تسلیم کر لیا، لیکن اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک آئینی اور قانونی دائرہ کار کے اندر جو ہیں فی الوقت لڑ رہے ہیں.